جب مدائن فتح ہوا، بہت سارا مال غنیمت ہاتھ آیا اور جناب سیدنا حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور مبارک ہے۔ آپ نے فرمایا کہ یہ سارا مال مسجد نبی میں جمع کیا جائے، دسترخوان بچھا دیا گیا اور سارا مال وہیں پہ جمع کر دیا گیا۔ جناب حضرت عمر فاروق نے فرمایا کہ سب کو بلایا جائے، تمام صحابہ کرام حاضر ہوئے، حسنین کریمین بھی تشریف لے آتے ہیں۔ سب سے پہلے جو ابتدا کی جناب حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کس شخصیت سے کی، وہ جناب حسن مجتبیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے۔ خاندان اہل بیت کے، خاندان نبوت کے چشم و چراغ، حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی اولاد اور آپ کے نواسے جناب حضرت امام حسن مجتبیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سب سے پہلے تشریف لاتے ہیں اور فرماتے ہیں، یا امیر المؤمنین میرا حصہ مجھے عنایت فرمائیے۔ اللہ اکبر! کون امیر المؤمنین کہہ رہے ہیں؟ جناب حضرت امام حسن مجتبیٰ کہہ رہے ہیں، جن کے نام کے قصیدے پڑھے جائیں وہ تو امیر المؤمنین کہیں، اور آج کا بد کردار ذاکر اسٹیج پہ کھڑا ہو کر امیر المومنین کو گالیاں دے اور ان کا نام کیش کر کے، آل رسول نواسہ رسول کا نام کیش کر کے ان ہستیوں کو گالیاں بکی جاتی ہیں جن کو امیر المومنین کون کہہ رہے ہیں؟ جناب امام حسن مجتبیٰ کہہ رہے ہیں۔ یا امیر المومنین ہمارا حصہ ہمیں عنایت فرمائیے، میرا حصہ مجھے عنایت کیجئے۔ آگے سے امیر المومنین کا کیا جواب تھا؟ کاش کہ ہم نے ان کی آپس کی محبت کو جانا ہوتا، پہچانا ہوتا کہ یہ آپس میں کس طرح ایک دوسرے سے محبت کرتے تھے، کس طرح ایک دوسرے کا احترام کرتے تھے۔ امیر المومنین نے فرمایا، مرحبا مرحبا اے نواسہ رسول، اے شہزادے مرحبا، خوش آمدید اے شہزادہ رسول، خوش آمدید۔ اور حکم فرمایا کہ 1000 درہم حضرت امام حسن مجتبیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو عنایت کیے جائیں۔ 1000 درہم دیے گئے، امام حسن مجتبیٰ چلے جاتے ہیں۔ اس کے بعد نمبر آتا ہے نواسہ رسول سیدنا حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا۔ یارو اصل میں خطا ہم سے ہوئی کہ ہم پہچان نہ سکے۔ ہم تو آل رسول کی محبت میں ہر جگہ چلے گئے، لیکن ہم نے یہ نہیں دیکھا کہ وہ آل رسول کی آڑ میں کن ہستیوں کی توہین کر رہے ہیں۔ اور میں یہ دکھ سے کہوں گا، سنیو، آج ضرورت اس امر کی ہے، پہچانیے اپنے دشمن، پہچانیے اپنے عقیدے کے دشمن، اپنے نظریے کے دشمن۔ ہمارا عقیدہ کو اتنا کمزور نہیں ہے، ہمارا نظریہ اتنا کمزور نہیں ہے کہ ہم اہل غیرے کے پاس چلے جائیں۔ عقیدہ اہل سنت وہ مضبوط عقیدہ ہے، خدا کی قسم آج تک کوئی مائی کا لال اس عقیدہ اہل سنت کے سامنے نہ ٹک سکا ہے، اور قیامت تک چیلنج ہے دنیا مرزائیت کو، دنیا شیعت کو، دنیا دیوبندیت اور نجدیت کو، سب کو چیلنج ہے۔ لیکن آج تک میرے ساتھیوں عقیدہ اہل سنت کے مطابق نہ کوئی شان صحابہ بیان کر سکا ہے، نہ کوئی شان اہل بیت بیان کر سکا ہے، نہ کوئی شان اولیاء بیان کر سکا ہے۔ لیکن میں کیا کروں ایسے کمزور دل کا، ایسے کمزور ایمان کا کہ جس کا ایمان ایک بریانی کی پلیٹ پہ فوراً بک جاتا ہے۔ میں کیا کروں ایسا کمزور ایمان کا جو ایک چاولوں کی پلیٹ پر اپنا ایمان بیچ کر ذکر اہل بیت کا نام لے کر ان کو سننے چلے جاتے ہیں۔ اور وہ پھر یارو میں ایک بات سوال کرنا چاہتا ہوں کہ اگر آپ میں سے کوئی بھی شخص اپنی ماں کا گستاخ ہو، بے ادب ہو، ساری رات سجدے میں پڑا رہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے سجدے کو منہ پہ مار دیتا ہے، منہ پہ مار دیتا ہے اس کی عبادات کو۔ لیکن میں کیسے کہوں کہ آج جب ایک ماں کا مقام یہ ہے، تمام مومنوں کی ماں جناب سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا، حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی زوجہ محترمہ، تمام مومنوں کی ماں ہے،
تو میرے ساتھیوں ہم پھر ایسی مجالس میں کیوں جاتے ہیں جہاں ان کو بکا جاتا ہے، ان کی شان میں گستاخیاں کی جاتی ہیں؟ کیوں کہ صرف ایک بریانی کی پلیٹ پر، ایک حلیم کی پلیٹ پر اگر ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ہم وہ ذکر اہل بیت کر رہے ہیں، وہ ذکر اہل بیت اس آڑ میں کر رہے ہیں، کبھی ام المؤمنین کی گستاخیاں کرتے ہیں، کبھی صحابہ کی گستاخیاں کرتے ہیں۔ عقیدہ اہل سنت یہ ہے کہ صحابہ کا دامن تھامے رکھو، اہل بیت کے بغیر تو گزارا ہی نہیں ہے، اور اہل بیت کا دامن اگر چھوڑ دیا تو پھر یہیں کے رہ جاؤ گے، پھر آگے کوئی کامیابی نہیں ملے گی۔ لیکن اہل بیت نے بھی یہ بتایا ہے کہ صحابہ کا مقام کیا ہے، نظریہ کیا ہے۔ امیر المؤمنین کہتے ہیں مرحبا مرحبا اے نواسہ رسول، مرحبا، آئیے تشریف لائیے۔ امام حسین تشریف لاتے ہیں، حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے نواسے تشریف لاتے ہیں۔ فرمایا کہ میرا حصہ مجھے عنایت کیجئے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں 1000 درہم شہزادے کو عنایت کیے جائیں۔ اس کے بعد تیسرے نمبر پہ آپ کے صاحبزادے امیر المؤمنین حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا اپنا بیٹا آتا ہے، اپنا بیٹا آتا ہے، یا امیر المؤمنین مجھے میرا حصہ عنایت کیجئے۔ اللہ اکبر۔ جناب حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں ہاں ہاں تمہیں بھی حصہ عنایت کیا جائے گا۔ حکم ہوتا ہے کہ 500 درہم میں سے دیے جائیں۔ کتنے درہم؟ 500 درہم۔ امام حسن مجتبی آئے تو 1000 درہم، امام حسین آئے تو 1000 درہم۔ اپنا بیٹا آیا، اپنی اولاد آئی، اپنا خون آیا، اپنا رشتہ آیا، اپنا رشتہ آیا، فرمایا 500 درہم عنایت کیے جائیں۔ اللہ اکبر۔ آپ کے بیٹے سے رہا نہیں گیا، آپ فرمایا بابا جان آپ کو معلوم ہے کہ ہم نے رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے ساتھ جہاد کیے ہیں، ہماری تلواروں سے آج بھی کفار کا خون ٹپک رہا ہے۔ ہم نے اس ٹائم بھی جہاد کیے جب یہ شہزادہ رسول، نواسہ رسول بچپن میں کھیلا کرتے تھے، ہم اس وقت رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے ساتھ تھے، تو ان کو 1000 درہم اور مجھے 500 درہم۔ اللہ اکبر۔ جو امیر المؤمنین نے جواب دیا پوری دنیا شیعت کو بھی چیلنج ہے۔ اے میرے ساتھیوں ذرا آپ سمجھیے کہ میرے اہل بیت کی شان کیا ہے، رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے نواسوں کی شان کیا ہے۔ میرے آقا حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے پیارے صحابی امیر المومنین عمر فاروق کہتے ہیں اے میرے بیٹے کیا تیرا باپ علی جیسا ہے؟ ان کے باپ جیسا باپ ڈھونڈ کے لاؤ، ان کی ماں جیسی ماں ڈھونڈ کے لاؤ، ان کی نانی جیسی نانی ڈھونڈ کے لاؤ، ان کے نانا جیسے نانا ڈھونڈ کے لاؤ، پھر مقابلے کرنا ان کے، نہ ان کے باپ جیسا باپ لا سکو گے، نہ ان کے امی جیسی امی لا سکو گے، نہ ان کے نانا جان جیسا کوئی نانا جان لا سکو گے، تو پھر میں کیوں نہ کہوں کہ اہل بیت کا مقام کیا ہے، آل رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا مقام کیا ہے۔ اور یاد رکھیے میرے ساتھیوں، محدثین فرما گئے، حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اگر کوئی شخص دنیا سے الگ تھلگ ہو کر خانہ کعبہ میں جا کر مقام ابراہیم اور رکن یمانی کے درمیان ساری زندگی سجدے میں پڑا رہے، ساری زندگی عبادت کرتا رہے، نوافل پڑھتا رہے اور روزے رکھتا رہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کو مناتا رہے، اور اگر اسی دوران اس مقام پر اس کی موت آ جاتی ہے اس حالت میں کہ اس کے سینے میں حب آل رسول نہیں ہے، تو میرے آقا فرماتے ہیں دخل النار، وہ نار یعنی جہنم میں جائے گا، وہ جہنم میں جائے گا۔ تو میرے ساتھیوں جب ہم کہتے ہیں کہ آل رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، نواز رسول کا مقام کیا ہے، اہل بیت کا مقام کیا ہے، جناب سیدنا حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسجد سے نکلتے ہیں، مولا علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کے ساتھ ہیں، سامنے دیکھا کہ بچے کھیل رہے ہیں، انہی بچوں میں جناب حضرت امام حسن مجتبی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی کھیل رہے ہیں۔ جناب صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آگے بڑھتے ہیں، آگے بڑھ کے نواز رسول جناب امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہتے ہیں اے ہم شکل مصطفیٰ آ جا میرے سینے سے لگ جا، اے نواز رسول آ جا میرے سینے سے لگ جا۔ جناب حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ آگے بڑھتے ہیں اور جناب صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ انہیں باہوں میں لے لیتے ہیں،
آج میں صرف ایک سوال کرنا چاہتا ہوں، یہ ہستیاں آل رسول سے اتنا پیار فرمائیں، عمر فاروق کی ذات ہوں، ابو بکر صدیق کی ذات ہوں، وہ آل رسول سے اتنا پیار فرمائیں، اتنی محبت کریں، اتنی عقیدت کریں، اتنا احترام کریں۔ امام حسن مجتبیٰ آگے بڑھتے ہیں، اور آگے بڑھ کے جب آپ نے باہوں میں لیا، پیچھے علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسکرا رہے ہیں۔ صدیق اکبر کہتے ہیں، اے نواسہ رسول، تجھ میں مجھے حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی شکل انور نظر آتی ہے، چہرہ مبارک نظر آتا ہے، تیری شکل، تیرا چہرہ اپنے باپ علی سے نہیں ملتا بلکہ نانا جان سے ملتا ہے، نانا جان سے ملتا ہے۔ آجا میرے سینے سے لگ جا۔ حضرت علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھڑے ہو کر مسکرا رہے ہیں۔ میں ایک سوال کرنا چاہتا ہوں، اے سنیو، اہل سنت کا درد رکھنے والوں، صرف اتنا سوال کرنا چاہتا ہوں، یہ ہستیاں آپس میں اتنی محبت کریں، لیکن آج ان ہستیوں کے نام پر ہمیں الگ الگ کیا گیا، ہمیں تفرقوں میں ڈالا گیا، ہمیں الگ جدا فرقہ بنایا گیا۔ کسی نے اہل بیت کا نام لیا تو صحابہ کا نام لینے میں ان کو شرم آتی ہے، کوئی صحابہ کا نام لیتا ہے تو اہل بیت کا نام لینے میں شرم آتی ہے۔ ہم بتانا یہ چاہتے ہیں، ایک فرقہ پھر یہ ہے جو اہل بیت کو تو مانتا ہے لیکن صحابہ پر اتنا تبرہ کرتا ہے، اتنا تبرہ کرتا ہے کہ ہم بول بھی نہیں سکتے۔ سارے عام چوکوں بازاروں پر اپنی مجالس میں ان ہستیوں کے بارے میں جتنی گالیاں یکم محرم سے لے کر 10 محرم میں ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات کو دی جاتی ہیں، آپ سوچ بھی نہیں سکیں گے۔ میرے ایک ساتھی نے خود اپنی آنکھوں دیکھ حال بتایا کہ جیک آباد شہر میں نے خود اپنی نگاہوں سے دیکھا، وہ اپنے آپ کو پہلے اس فرقے سے کہتا تھا، اس نے کہا کہ خدا کی قسم جب میں نے یہ چیز دیکھی میں توبہ کرتا ہوں ایسے لعنتی فرقے سے۔ میں نے دیکھا کہ ایک کتا انہوں نے اپنے جلوس کے اندر رکھا ہوا ہے، اس کے اوپر جو انہوں نے کپڑا ڈالا ہوا ہے، اس پر جس ہستی کا نام تھا، خدا کی قسم زبانیں کانپ جاتی ہے، دل دہل جاتا ہے کہ میں کیسے اس ہستی کا نام لوں جس ہستی کے بارے میں میرے آقا نے فرمایا ہو آسمان کے جتنے ستارے ہیں وہ ستارے عمر کی نیکیوں کا مقابلہ نہیں کر سکتے۔ میں کیسے بتاؤں جس کی شان میرے آقا نے فرمایا جبریل سے کہ عمر کی شان بیان کرو۔ عمر کی شان بیان کرنے کے لیے جبریل کہتے ہیں، یا رسول اللہ 950 سال جناب نوح کی عمر چاہیے عمر کی شان بیان کرنے کے لیے۔ تو میرے ساتھیوں، اس ہستی کا نام اس کتے پر رکھا گیا، تو پھر میں کیسے مان لوں، میں کیسے مان لوں کہ بریانی پر جو بک جاتے ہیں اور پھر ان کی مجالس میں جا کر اور نحوے سن کر وہ شاید یہ سمجھتے ہیں کہ ذکر اہل بیت ہو رہا ہے۔ اہل بیت کا خاک کا جو اہل بیت کے قدموں کی جو خاک ہے وہ ہمارے سروں کا تاج، ہماری آنکھوں کا سرما ہے۔ لیکن یاد رکھیے میرے ساتھیوں، ان لٹیروں سے بچیے، ان لٹیروں سے بچیے۔ یہ آپ کو در رسول سے ہٹانا چاہتے ہیں، در صحابہ سے ہٹانا چاہتے ہیں، در اہل بیت سے ہٹانا چاہتے ہیں۔ ہم سنی تمہیں بتانا چاہتے ہیں کہ اہل بیت وہ ہیں کہ ان کے بغیر، یعنی سفینہ نوح، میرے آقا نے فرمایا کہ سفینہ نوح جو کشتی نوح میں آ گیا وہ بچ گیا، جو اس سے باہر ہوا وہ ہلاک ہوا۔ اہل بیت سفینہ نوح کی طرح ہیں، لیکن سفینہ نوح جب رات کو چلتا ہے اس کو راستہ دیکھنے کے لیے پھر ستاروں کی ضرورت ہوتی ہے، وہ بحری جہاز ستاروں کو دیکھ کے راستہ چلتا ہے۔ تو پھر میرے آقا نے فرمایا میرے صحابہ روشن ستارے ہیں، ہدایت کے روشن ستارے ہیں۔ تو اس لیے میرے ساتھیوں، صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ مجمعین اور اہل بیت عظام ہمارے سروں کے تاج ہیں، اور تادم مرگ انشاءاللہ تا قیامت اسی طرح ہم ذکر اہل بیت بھی کرتے رہیں گے، ذکر صحابہ بھی کرتے رہیں گے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں آل رسول سے وہ محبت عطا فرمائے، رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی آل سے، نواسوں سے، آپ کے اولاد سے وہ محبت عطا فرمائے کہ کوئی رافضی اور کوئی شیعہ، کوئی بد مذہب، کوئی خارجی یہ محبت ہمارے دلوں سے نکال نہ سکے، اور اسی محبت کو ہم اثاثہ سمجھ کر رسول اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بارگاہ میں پیش ہوں۔ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، ہمارے پاس یہی کچھ تھا کہ ہم تیری آل کی ادب و احترام کرتے تھے، محبت کرتے تھے، اسی کے سبب ہماری بخشش و مغفرت فرمائی جائے، شفاعت کی جائے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں آل رسول کی نقش